اور کوئی غم آیا کوئی نہیں، اچھا شاید ایک لڑکی چلے گئی، اللہ تعالیٰ اس سے اچھی لڑکی دے دے تمہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد میں ناکامی کے جو اثرات ہیں وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. دیکھیں، لو کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن لو میں کسی کو نقصان پہنچانا یا اپنے آپ کو نقصان پہنچانا یہ انتہائی احمقانہ اقدام ہے. اچھا، میرے پاس ایک نوجوان آیا اور اسے جو ہے کھانسی تھی، سر درد، بخار شدید، اسلام آباد سے آیا تھا. تو لیکن اس نے میڈیکل بڑا علاج کروایا، یعنی بروفین، پیراڈول، اینٹی بائیوٹک ادویات بہت لی، لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. اچھا، یہ ہمارے پاس آیا کہ ان کی جو گھر والے انہوں نے ہم سے علاج کروایا ہوا تھا، لاہور میں جو رشتہ دار رہتے، تو انہوں نے کہا آپ ان کو ادھر لے کے آئے. تو وہ ادھر آئے میرے پاس جو ہے. تو ہم نے جب ان کی رگیں وغیرہ چیک کی تو ان کے جو ہے پھیپھڑے بالکل ٹھنڈے، گردے آدھے کام کر رہے تھے جو ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ جگر جو ہے وہ نہ انرجی بنا رہا تھا اور نہ ہی جو ہے وہ انزیم ہے وہ صحیح طرح ورک کر رہے تھے جو ہے. تو ہم نے جب پھر دیکھا اس کے اسباب کیا ہے، کس وجہ سے یہ ہو رہا ہے سارا کچھ جو ہے، تو ان کے جسم کے اندر جو ہے وہ نیکوٹین کا مادہ جو ہے وہ بہت زیادہ پایا گیا. تو پوچھا کہ آیا سگریٹ پیتے ہیں، تو وہ پتہ لگا کہ وہ سگریٹ پیتے ہیں، نوجوان لڑکا جو ہے، اور ایک دن کے اندر 3 ڈبیاں تقریباً 60 سگریٹ کے قریب جو ہے وہ پیتے ہیں. اور اتنا یعنی یہ ہے کہ وہ نشہ وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اور انہیں بتایا کہ یہ اتنا نقصان دہ ہے، اس کے کچھ کوئی اثر نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مرتا ہوں تو میں مرنے دو مجھے. اور چاہت ختم، بالکل زندگی کی چاہت ختم ہے ان کو. بلکہ وہ گھر والوں کو کہتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو مجھے ایبٹامات لے جانا وغیرہ جو ہے. تو بہرحال جب پیچھے اسباب وغیرہ پتہ کیا تو کوئی ایسا مطلب کسی لڑکی سے کوئی پیار محبت کا چکر تھا. تو لیکن یہ ہے کہ اب وہاں شادی نہیں ہو رہی ان کی جو ہے. تو اس طرح یہ لو میرج کی وجہ سے جو ہے انہوں نے بس اپنے آپ کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے پہ تلے ہوئے جو ہے. تو یہ ایک ایسے غم کی حالت ہوتی ہے، اس کے اندر انسان جو ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے تک بھی پہنچ جاتا ہے. تو لیکن اس کا ایک نقصان کیا ہوتا ہے، اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کوئی کسی کی محبت میں دل برداشتہ ہو کے پھر جو ہے اپنی جان دے دیتے اور جو ہے اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا لیتے ہیں اور بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یعنی جو ہے وہ عجیب قسم کی جو ہے ان کی حالیت ہو جاتی ہے جو ہے نا. تو میرے پاس آئے، ہم نے رگوں کا علاج کیا ان کا. تو رگوں کا علاج کیا، سر کی رگیں کھولی، سر کی درد ختم کی. ٹھیک ہے، مدافعتی نظام ان کا بہتر کیا، جسم میں ان کا جو مدافعتی نظام نہیں کام کر رہا تھا. پھیپھڑے ٹھنڈے تھے، پھیپھڑوں کو گرم کیا ہم نے، ان کے جو ہے گرمائش بچھائی جو ہے تاکہ وہ صحیح ورک کرے. تو یہ سارا کچھ ہو گیا. تو پھر بعد میں کیا، جب پیشانی کی درد ہے، انہوں نے مجھے کہا یہ ماتھے کے اوپر والی درد جو ہے میری نہیں جا رہی ہے ابھی جو ہے نا. تو میرا پہلا سوال ہی یہی ہوتا ہے کہ جو ہے آیا نماز پڑھتے ہو کہ نہیں. تو پتہ لگا کہ وہ نمازیں بھی چھوڑے ہوئے. تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ آٹومیٹک جو ہے وہ شیطان اس کی جسم میں آیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ روحانی مریض ہوتا ہے، کیونکہ یہ قرآن نے فرمایا سورہ زخرف میں ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ شیطان جو ہے وہ ساتھی بن کے انسان کے ساتھ رہتا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی رحمان کے ذکر سے غافل ہوتا ہے جو ہے نا. تو اب جب میں نے اس سے یہ پوچھا تو میں نے پھر جو بتایا میں نے تو یہ تو ہمارا روحانی مسئلہ ہے. تو میں نے جس اس کو اذکار کروائے. ٹھیک ہے، میں نے کہا چلو یہ ذکر کر لو اللہ کا جو ہے، تو تم سے جو ہے شیطان سے حفاظت کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتائے. تو اس نے ابھی صرف لا الہ الا اللہ ہی پڑھا ہے جو ہے نا. تو اس کے جسم میں جو ہے وہ جن حاضر ہو گیا جو ہے، جو اس کے جسم کے دماغ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، پیشانی کے اوپر جو درد کے اندر محسوس ہو رہا تھا وہ درد نہیں تھی، دراصل جو ہے وہ شیطان بیٹھا ہوا تھا اس کی پیشانی کے اوپر جو ہے. تو وہ حاضر ہو گیا اس کے جسم میں جو ہے. تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کو دم وغیرہ کیا اور اس کا پھر وہ علاج جو ہے وہ شروع ہو گیا جو ہے نا. تو یہ میں آگے آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو کے آخر میں دکھائیں گے. ہم نے تھوڑی تھوڑی بیچ میں سے ریکارڈنگ کی تھی اس کی جو ہے، تو وہ کلپ دکھائیں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں نفسیاتی بیماریاں جو ہے، غم، خوف، گھبراہٹ، بے چینی، غصہ، ٹھیک ہے، یہ مختلف بیماریاں اور یہ انسان کے جسم پہ بھی بیماریوں کا اثر انداز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور انہی سے بھی جو ہے روحانی بیماری بھی لگ سکتی ہے. اس کے لیے جادو، حسد، نظر کی ضرورت نہیں پڑتی. جیسے یہ بیماریاں یہی آپ کو اندر سے کھوکھلا کر کے جو ہے شیطان کے لیے رستہ ہموار کر دیتی ہے. تو اس لیے ان بیماریوں سے بچنا چاہیے. اور اگر کسی کو ایسی کوئی بیماری ہو جائے تو جیسے ہم یہ برین کی پروگرامنگ کرتے ہیں، رگیں کھولتے ہیں اور اس سے جو ہے اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں جو ہے نا. ہاں، یہ کہ اگر اسٹارٹ میں مسئلہ ہو اور کسی نے اس کو آگے مطلب نفسیاتی بیماری میں اتنا گھس گیا ہے وہ کہ اس کے ساتھ روحانی مسئلہ بھی ساتھ شروع ہو چکا ہے، تو پھر اس کو قرآن کریم سے دم بھی کروانا پڑے گا، جیسا کہ ہم نے اس نوجوان کو کیا تھا جو ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. آئیے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے اس کی حاضری ہو چکی ہوتی ہے
اور پھر ہم اس کا جو ہے علاج کرتے ہیں تب کے بعد جو ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الطرید اللعین من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ علی نفسی واہلی ومالی وعلی کل شیء عائد لی السحر إن الله سيبطله ضائق به صدرك واهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين فاخرج منها مذموما مدحورا اللهم أخرجه بقوتك بقوة الله تنفجر عقد الرأس والعينين. کیا محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ عبد الرحمن گرمی لگ رہی ہے. کدھر گرمی لگ رہی ہے زیادہ؟ پورے جسم میں گرمی محسوس ہو رہی ہے؟ پسینہ آ رہا ہے؟ پسینہ کدھر زیادہ محسوس ہو رہا ہے؟ سر میں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وفجرنا فیہا من العیون لا الہ الا اللہ تنفک عقد العین والحسد. گرمائش کم ہوئی ہے؟ محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ ٹھنڈ لگ رہی ہے. پہلے آپ کو گرمی لگ رہی تھی، پسینہ آ رہا تھا، اب ٹھنڈ لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور کیا نام ہے، سر میں بھاری پن ہے ابھی؟ ٹھیک ہے. وہ آپ جا کے اب نماز شروع کرو گے، نماز پڑھو گے تو یہ ختم ہوگا. نماز چھوڑ دو گے تو یہ کام صحیح نہیں ہے بالکل بھی جو ہے نا. دیکھو آپ نمازیں چھوڑ دی ہیں، جو بھی غم تھا، پریشانی تھی، ٹھیک ہے، جو بھی تھا، لڑکی کا چکر تھا، جو تھا وہ نکل گیا اس سے. لیکن نماز چھوڑی ہے نا، یہ نماز چھوڑنے کا نقصان ہے. نماز پڑھتے ہیں تو بندہ حفاظت میں. اور صبح شام کے ہے. دیکھیں آج جمعے کا دن ہے، کوئی بھی نماز نہیں پڑھی ہوئی. مجھے آپ پہلے بتا دیں، میں تو سمجھے صرف کھانسی کا مسئلہ ہے کہ یہ جیسے اسلام آباد سے آیا 3 ہفتے سے کھانسی ہے، 3 ہفتے سے اس کو کھانسی ہے. ہم نے تو کھانسی کا علاج کیا، سر کی رگیں کھولی، سر کی ساری رگیں کھل گئی، خون سر میں چلنا شروع ہو گیا، آکسیجن کی کمی بھی ختم ہو گئی جو ہے نا، درد چلے گئی. لیکن جب اس نے کہا ماتھے میں درد ہے تو ماتھے کی درد تو روحانی ہوتی ہے جو ہے نا، اور روحانی وجہ سے اس کا مسئلہ بنا ہے جو ہے نا. پھر پتہ لگا نماز نہیں پڑھی ہوئی جو ہے نا، اور نماز نہیں پڑھی ہوئی. جب میں نے اس کو اذکار کروائے تو حاضری ہو گئی اس کی جو ہے نا. ہاں اب آپ پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو شاباش. لا الہ الا اللہ. اللہ سے ڈرا کرو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پڑھو شاباش. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اللہ الواحد الاحد، اللہ الواحد الاحد. پڑھو شاباش. اللہ ایک ہے. پڑھو اللہ الواحد الاحد. اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اب آپ بہتر محسوس کر رہے ہو نا؟ ہاں یہ بہتر یہ ہے کہ دیکھو کوئی چیز بھی تھی جو جڑی بھی تھی، دم کی الحمدللہ وہ نکل گئی ہے. ٹھیک ہے. اصل اب یہ ہے کہ نمازیں پڑھیں، اپنے اذکار پورے رکھیں، تو اس کی طبیعت ٹھیک رہے گی جو ہے نا، طبیعت بہتر ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. نمازیں پڑھو گے کہ نہیں ہے؟ ہاں آپ کا پہلے کیا تھا، دل نہیں کرتا تھا نماز پڑھنے کو؟ ہاں دیکھو نماز پڑھنی ہے، اور اللہ نے ہمیں بے مقصد نہیں پیدا کیا. یہ تھوڑی کہ بندہ کہے بھائی مجھے کہاں لے کے جاؤ گے، مایوسی کہ میں ایبٹ آباد چلے جاؤں گا، مر جاؤں گا تو ایبٹ آباد لے جاؤ، ادھر ادھر لے جاؤ، مجھے کہاں لے کے جاؤ گے. یہ تو نہیں بات کرنی چاہیے. اصل تو بندہ اپنی صحت بناتا ہے، اور کوئی غم آیا کوئی نہیں، اچھا شاید ایک لڑکی چلے گئی، اللہ تعالیٰ اس سے اچھی لڑکی دے دے تمہیں، وہ لڑکی آپ کی زندگی سے چلے گئی ہے، کوئی اور آپ کو مل جائے گی کہ نہیں؟ کیا اس کی محبت میں ہی ڈوبے ہیں. سورہ فاتحہ سناؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.